اسرائیل کے وہ پروڈکٹ جو ہم نے پہلے خرید رکھے ہیں ان کا کیا حکم ہے، علماء قرآن کی علامتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نماز وحشت پڑھنے کا کتنا طریقہ ہے۔ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو السلام علیکم، سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو آج کے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یستخف بالعلم واہلہ الا احمق جاہل، علم اور اہل علم کو احمق اور جاہل کے سوا کوئی ہلکا نہیں سمجھتا۔ دوستو آپ سے ایک بہت ہی اہم ریکویسٹ ہے، آپ جب بھی کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو کوشچن لکھنے سے پہلے #Q فور سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنے کوشچن کو ٹائپ کریں، پھر اس کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بھی لکھیں تاکہ کوئی سوال مس نہ ہونے پائے۔ وہ اسرائیلی پروڈکٹ جو ہم پہلے سے خرید چکے ہیں، ان پروڈکٹ کا یوز کرنے کا کیا حکم ہے؟ آیت اللہ سیستانی کے قم کے دفتر سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹس اگر خرید لیے گئے ہیں اور خریدنے کے بعد باقی ہیں تو کیا ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب میں کہا گیا کہ اگر پروڈکٹ آپ نے خریدا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے جو کھانے والی ہے اور آپ نے لے چکے ہیں اور وہ بچی ہوئی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یا بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے لیپ ٹاپ لیا ہے جس میں کوئی ایک پروڈکٹ جو ہے اسرائیلی ہے اس میں، تو اگر ہم خرید چکے ہیں تو کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا بیچنا ضروری ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی کے دفتر کے جواب کے مطابق اگر آپ نے پروڈکٹ لیا ہے تو اس پروڈکٹ کو استعمال کرنا صحیح ہے، لیکن آئندہ میں کوئی پروڈکٹ اگر خرید رہے ہیں تو اس پروڈکٹ کا خریدنا آپ کے لیے حرام ہے۔ قرآن پڑھنے کے شرائط و ضوابط بیان فرمائیں۔ قرآن کریم میں بہت سی علامات اور نشانیاں بنائی گئی ہیں۔ کبھی آیت کے درمیان، کبھی آیت کے اختتام پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ علامتیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان کے کچھ قواعد اور قوانین ہوتے ہیں، لہٰذا عربی زبان کے لیے بھی علماء علم قرات نے کچھ قواعد اور قوانین بنائے ہیں تاکہ ہم تلاوت قرآن کرتے وقت صحیح مقام پر ٹھہر سکیں اور جہاں رکنے سے منع کیا گیا ہے وہاں نہ ٹھہریں۔ چونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر وقف کرنا چاہیے اور کہاں نہیں رکنا چاہیے، لہٰذا معنی اور مفہوم کے اعتبار سے غلطی سے بچنے کے لیے جن علامات کو بنایا گیا ہے انہیں علامات وقف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہی علامات میں سے ایک میم ہے۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ اگر یہ علامت آیت کے درمیان یا آیت کے مکمل ہو جانے کے بعد آ جائے تو ہمارے لیے وقف کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر ہم وقف نہ کریں تو ایسی صورت میں معنی کے بدل جانے کا اندیشہ ہے، جیسے انہم اصحاب النار الذین یحملون العرش، یعنی اگر ہم اس آیت کو ملا کر پڑھ رہے ہیں ان دونوں کلموں کو بغیر کسی وقف کے تو ایسی صورت میں معنی بدل جائیں گے، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ جہنمی افراد عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں الیاذ باللہ، جبکہ کلمہ اصحاب النار کے بعد علامت میم بنی ہوئی ہے، یعنی وقف کرنا ضروری ہے، یعنی اصحاب النار بات ختم، ٹھہرنے کے بعد دوبارہ شروع کریں الذین یحملون العرش۔ اس کے برخلاف علامت لام الف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا منع ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان کسی وجہ سے رک جائے تو ضروری ہے کہ وہ پلٹ کر مناسب جگہ سے دوبارہ شروع کرے۔ ایک علامت حرف تو ہے جو وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی یہاں پر کلام کو روک کر، تلاوت کو روک کر بات سے ابتدا کر سکتے ہیں، اور اگر وقف نہیں بھی کرتے ہیں تو معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے سورہ حدید کی آیت نمبر 21 ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہاں پر تو اس کے بعد علامت وقف مطلق ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، چاہے تو وقف کریں چاہے تو وقف نہ کریں، انسان کو اختیار ہے۔ اسی طریقے سے علامات وقف میں سے ایک حرف جیم ہے کہ جو وقف جائز کی علامت ہے، یعنی انسان کو اختیار ہے چاہے وقف کرے یا وصل کرے، یعنی ملا کر پڑھے، جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہوا مولاکم، جیم علامت وقف جائز، فنعم المولا ونعم النصیر، یعنی ہوا مولاکم کے بعد انسان کو اختیار ہے چاہے تو وقف کرے یہاں پر ہوا مولاکم پر یا وقف نہ کرے، یا اس طریقے سے پڑھے ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اسی طریقے سے اور بھی علامات ہیں کہ جن کی رعایت کرنا ہر تلاوت قرآن کریم کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ دوستو ہماری ایک بہترین ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے نالج از پاور، جس پر کمنٹ
کمنٹ کرتے ہوئے ہمارے ایک ویور نے لکھا ہے، بہت اچھی ویڈیو ہے، میں آج سے علم کے میدان میں جان لگا دوں گا، علم حاصل کرنے میں اور اسے بانٹنے میں حوصلہ بلند رکھوں گا۔ تو دوستو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے۔ آج ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو کمزور و بے بس و لاچار پا رہے ہیں۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان مشکلات کا حل کیا ہے؟ نماز وحشت جو تدفین کی پہلی رات پڑھی جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نماز وحشت سے متعلق جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب عرض خدمت ہے کہ نماز وحشت کا تذکرہ ہماری روایتوں میں موجود ہے، اور ہمارے مراجع اعظام میں سے بھی اکثر و بیشتر نے اس نماز کا تذکرہ اپنی توضیح المسائل میں کیا ہے، جہاں پر نماز میت اور میت کے دیگر احکام بیان کیے ہیں، اسی کے ذیل میں نماز وحشت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز میت کو دفنانے کے بعد جو پہلی رات آتی ہے اس میں نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کی نیت یہ ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز وحشت پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد پڑھی جائے گی، اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے گی، ہم فیہا خالدون تک، پھر رکوع، پھر سجدے، پھر دوسری رکعت میں الحمد کی تلاوت کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی جائے گی، پھر قنوت، پھر رکوع، پھر سجدے اور تشہد و سلام پڑھنے کے بعد نماز تمام کر دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وابعث ثوابها الی قبر فلاں ابن فلاں، یعنی اے اللہ حضرات محمد و آل محمد پر اپنا درود و سلام نازل فرما اور اس نماز کا ثواب فلاں ابن فلاں کی روح کو ایصال فرما۔ فلاں ابن فلاں کی جگہ میت اور اس کے باپ کا نام لیا جائے گا۔ اس نماز کا فائدہ مرنے والے کی روح کو بھی پہنچتا ہے اور پڑھنے والوں کو بھی اللہ انشاءاللہ اجر سے محروم نہیں فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی توضیح المسائل میں نماز وحشت کا 2 طریقہ ذکر ہے۔ ایک طریقہ کہ جسے مولانا نے ذکر فرمایا، دوسرا طریقہ یہ ہے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 2 مرتبہ قل اللہ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر پڑھیں گے، اور بقیہ طریقہ وہی ہے کہ جسے مولانا نے ذکر فرمایا۔ دوستو اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کریں اور اس نیک کام میں شریک ہوں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ نجس غذا کھانے کا کیا حکم ہے؟ کیا مجبوری کی حالت میں نجس غذا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، شریعت مقدس میں نجس چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے، مگر یہ کہ اگر انسان کے پاس کوئی ایسی مجبوری ہے، اور مجبوری وہ بھی کہ جس سے اس کی جان پر بن جائے، جان کا خطرہ ہو، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ کھا سکتا ہے، لیکن اتنی ہی مقدار میں کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اسی طرح سے دواؤں کا بھی حکم ہے کہ جس میں نجاست ملی ہوتی ہے یا نجس چیزوں سے تیار کی جاتی ہے، اگر ڈاکٹر آپ کے لیے تجویز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کے استعمال کے بغیر آپ کی جان نہیں بچ سکتی، تو ان دواؤں کو شریعت نے استعمال کرنا جائز قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر مجبوری کے آپ نجس چیز کو کھا پی نہیں سکتے ہیں، اور یہ عمل حرام ہے۔ اسرائیلی پروڈکٹ کو یوز کرنا حلال ہے یا حرام؟ اگر کسی کے ہاتھ میں فریکچر ہو تو پھر وہ کس طرح سے وضو یا غسل کرے؟ 2 لوگوں کے درمیان اختلاف ڈلوانا یا تفرقہ کرنا کیسا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔